السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے 41 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ یا اسی موقع پر دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اور کہا ہے میرے رب عطا کر مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ صالح اولاد، انک سمیع الدعاء، بلا شبہ تو دعا کو سننے والا یعنی قبول کرنے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو آواز دی سے فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں آپ کو یحییٰ کی، مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کے ایک کلمہ کی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا۔ وسیداً وحصورا، وہ سردار ہوں گے اور عورتوں سے بے رغبت ہوں گے۔ ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا زکریا نے اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، قد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، اور یقیناً مجھے پہنچا ہے بڑھاپا اور میری بیوی بھی بھانج ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کالا کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک اسی طرح ہی ہوگا، اللہ یفعل اللہ کرتا ہے، ما یشاء جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہی ہوگا، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، کہا زکریا نے اے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، آیتہ نشانی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بات چیت نہ کر سکو گے لوگوں سے 3 دن، الا رمضان مگر اشارے سے۔ واذکر ربک کثیرا، اور ذکر کرو اپنے رب کا کثرت سے، یعنی یہ خاموشی کا 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ تفہیم القرآن میں اس کا ترجمہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تفہیم، یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔ یہ حال دیکھ کر، یعنی اس سے گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے حجرے میں رزق ملتا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہاں سے آیا ہے، تو وہ فرماتی کہ رب کی طرف سے۔ تو یہ حال دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، یعنی اللہ، انہوں نے خیال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس حجرے میں رزق بچا سکتا ہے تو میں بھی اپنے لیے دعا کروں، تو انہوں نے دعا کی اے پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، اور ساتھ ہی تو ہی دعا سننے والا ہے، یہ بھی فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اسماء حسنہ سے مانگنا جو ہے اس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جواب میں فرشتوں نے دعا دی کہ جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے،
وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجہ کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے آگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنا رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ گزشتہ آیات میں کہ حضرت ذکر علیہ السلام جب کبھی حضرت مریم کے پاس دیکھتے تو ان کے پاس غیر معمولی رزق دیکھتے تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہے جہاں سے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اسی یقین سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں نیک اولاد عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دیتا ہے کہ انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا ملے۔ یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، پارسائی بھی ان میں ہوگی، نبوت سے بھی سرفراز ہوں گے اور صالحین میں شامل ہوں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام اپنی ضعیفی اور بیوی کے بھانج پن کے باوجود حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھانج ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اور جو نشانی اللہ نے دی وہ یہ ہے کہ اشارے کے سوا 3 دن تک کوئی بات نہ کر سکیں گے۔ اس مدت میں انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی کثرت سے یاد کرو اور تسبیح کرتے رہنا۔ تفسیر ترجمان القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد اور تفسیر تفہیم القرآن میں سید ابوالعلم مودودی دونوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے انہیں کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ، اللہ کے کلام، اللہ کے کن کہنے سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی۔ تفہیم القرآن میں سید ابوالعلم مودودی بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی فرمان سے ہر کی عادت کے طور پر ہوئی تھی، اس لیے ان کو قرآن مجید میں کلمات من اللہ کہا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو دعا دی، اولاد دے دی، اسی لیے اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور رب کو بہت یاد کرنا چاہیے اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ فہم القرآن میں میاں محمد جمیل صاحب بھی لکھتے ہیں کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، جس طرح چاہے جو چاہے کرتا ہے۔ اگر اور آپ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے اور ایک بانجھ عورت کو بھی اولاد دے سکتا ہے، اس لیے اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو صبح و شام کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت زبان پہ مومن کی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدر قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔